یہ مدارس اسلام کے قلعے ہیں، یہ اسلام کے مراکز ہیں، یہیں سے غیرت دینی کی صدا بلند ہوتی ہے اور بلند کرنا سکھائی جاتی ہے۔ میں اس بڑے اجتماع میں اس مرکز سے ایک بات یہ بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے سب سے مقتدر حلقے عدلیہ کے سب سے اعلیٰ ادارے سپریم کورٹ کے جج چیف جسٹس نے جو فیصلہ، ایک متنازع فیصلہ قادیانیوں کے حوالے سے دیا ہے، میں اپیل کرتا ہوں کہ خدا کا واسطہ 70,000 جانیں دے کر جو تحفظ ختم نبوت ایکٹ پاکستان کے آئین کا حصہ بنایا گیا، خدا کا واسطہ ہے اسے متنازع نہ بنائیں، اس کو اپنی حالت پر چھوڑیں۔ وہ بہت بڑی تحقیق کے بعد وہ بل بنا اور پاس ہوا۔ بڑے بڑے ماہر قانون دان ہر دور سے ہر چیز پر نظر رکھنے والے اس وقت موجود تھے، سب کی متفقہ آراء سے یہ آئین پاکستان کا حصہ بنا ہے۔ میں گزارش کروں گا اعلیٰ عدلیہ کے ججز سے، تمام اداروں سے کہ ہر چیز کے فیصلے تم کرتے ہو، آزاد ہو، لیکن خدا کا واسطہ ختم نبوت کے حوالے سے فیصلہ ہمیں وہی قبول ہے جو محمد مصطفیٰ نے کیا ہے، جو رب کے قرآن نے کر دیا۔ تو اس لیے قطعاً ایسے فیصلے اور ایسی عبارات اور تحریر نہ کریں فیصلوں کے اندر جس سے ایک ہیجان کی کیفیت پیدا ہو اور ابہام اور شکوک و شبہات پیدا ہو اور اعلیٰ عدلیہ کے اوپر انگلیاں اٹھیں اور پھر تمہیں تکلیف ہو کہ یہ لوگ اٹھ کر ایک بڑے چیف جسٹس کو، بڑا وہی ہوگا جو محمد مصطفیٰ کا غلام ہوگا، جو حضور کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہو سکتا ہے، جس کو نبی کا پاس نہیں، جس کو نبی کی حیا نہیں، جسے ختم نبوت کا لحاظ نہیں، امت کے لیے اس کا بھی کوئی لحاظ نہیں ہوگا۔ لہذا سب کی عزت اسی میں ہے، ملک کی امن سلامتی اسی میں ہے کہ کسی بھی حساس معاملے پر اپنے ریمارکس دیتے ہوئے پوری امت مسلمہ کی غیرت کو پیش نظر رکھنا چاہیے اور کوئی ایسا فیصلہ نہیں دینا چاہیے جس سے امت کے لوگوں کے دل آزاری ہو۔ نظر ثانی کی اپیل دائر ہو چکی ہے۔ ہم امید رکھتے ہیں اعلیٰ عدلیہ ملک کے استحکام کی خاطر، ملک کے امن کی خاطر اپنے دیے ہوئے متنازع فیصلہ کو واپس لے گی اور جو پوری امت کی آواز ہے اس آواز کی ترجمانی کرتے ہوئے آئین کو اور اس ختم نبوت کے جو شکے ہیں ان کی جو تشریحات پہلے سے مسلمہ ہیں وہ اپنی حالت پر رہنے دیں گے۔ کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ ہمیں منظور نہیں ہے، بولے ہمیں منظور ہے۔ مسلمان ہر چیز برداشت کر سکتا ہے، لیکن جو بنیادی عقیدہ ختم نبوت ہے، جو ہم سب کے ایمان کی اساس ہے، ہم قطعاً اس پر کسی طرح کی آنچ انشاءاللہ نہیں آنے دیں گے۔ یہ جذباتی نعرہ نہیں، یہ ہمارے دل کی آواز ہے، یہ ہماری عقیدتوں کی آواز ہے، یہ ہمارا ایمان کی صدا ہے۔ کیا آپ اس بات میں میری تائید کرتے ہیں؟ عقیدہ ختم نبوت کے لیے اور اس کے تحفظ کے لیے آپ کو جب بھی پکارا جائے گا کیا آپ حاضر ہو جائیں گے انشاءاللہ؟ تاجدار ختم نبوت سب ہاتھ اٹھا کر تاکہ قادیانیوں کو، مرزائیوں کو آپ کا جذبہ دے کر انہیں پتہ چلے کہ مسلمان عمل میں کمزور ہو سکتا ہے لیکن عقیدہ ختم نبوت پر کل بھی دلیر تھا، آج بھی دلیر ہے، اور عقیدہ ختم نبوت کے لیے مسلمانوں کے بچے کٹ تو سکتے ہیں لیکن کبھی سودا بازی نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم کل بھی حضور کی عزت کے معاملے میں غیرت والے تھے اور ہماری غیرت انشاءاللہ آج بھی زندہ ہے۔ تاجدار ختم نبوت
رات کا پچھلا پہر ہے، آپ کو کوئی بھی ملک دشمن اور اسلام دشمن اور نبی دشمن طاقت دیکھے، آپ کے جذبات دیکھ کر اس کے حوصلے پست ہو کہ آج بھی ان جوانوں کے اندر غیرت ایمانی ہے، حمیت ہے، جذبہ ہے، اور مصطفیٰ کی حرمت پر قد مرنے کا ان کے اندر آج بھی فکر موجود ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ تو بہرحال ہمارے جتنے بھی مقتدر ادارے ہیں وہ قوم کی ان جذبات کو دیکھیں اور ان کو دیکھ کر اعلیٰ عدلیہ پر دباؤ ڈالیں تاکہ وہ کسی طرح کا ایسا متنازع فیصلہ نہ دے جس میں ابہام ہو، جو امت کو تقسیم کرے اور جو امت کو شکوک و شبہات میں مبتلا کرے۔ خوارج نے جب مولا علی کے خلاف بغاوت کی تھی تو انہوں نے بھی قرآن کی آیتیں پڑھی تھی، وہ کہتے تھے ان الحکم الا للہ، کہ قرآن کہتے حکم صرف اللہ کا چلے گا، اے علی ہم تیرا حکم نہیں مان سکتے، حالانکہ اسی قرآن نے کہا تھا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت تم پر واجب، رسول کی اطاعت تم پر واجب، اور تم پر حاکم وقت کی اطاعت واجب ہے۔ اس وقت حاکم مولا علی تھے لیکن وہ قرآن پڑھتے تھے ان الحکم الا للہ، قرآن کہتے حکم تو صرف اللہ ہی کا چلے گا۔ تو بہرحال قرآن کی آیات سے قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سارے اس کو پڑھ کر گمراہ بھی ہوں گے اور بہت سارے ہدایت بھی ہو پائیں گے۔ گمراہ وہ ہوں گے جو اس کو اپنی چاہت کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے پڑھ کر اور اس سے استدلال کریں گے، اور جو اللہ کی رضا اور قرآن کی جو تفسیر حضور نے خود بیان کر دی، یہ صحابہ نے کی، جو اس طرز پر اور اس طور پر تفسیر بیان کریں گے، یقیناً اللہ انہیں قرآن سے ہدایت عطا فرمائے۔ تو اب آپ نے ابھی